محترم سامعین کرام، طلاق ایک انتہائی ناخوشگوار ناپسندیدہ موضوع ہے، لیکن جہاں اس کی کراہت کی بات ہے تو وہاں یقیناً بوقت ضرورت جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ کسی بڑی نعمت سے کم بھی نہیں ہے، یہ طلاق کا اختیار۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کی آپس میں یہ جو جدائی اور شوہر کا اپنا حق طلاق استعمال کرنا، اس سے دو خاندان جدا ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے ہاں تو بڑے مفاسد جنم لیتے ہیں اور فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، کہ پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلے چانٹوں کو گمراہ کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے، اور اپنی اپنی آ کے اس کے چیلے رپورٹس دیتے ہیں۔ ان میں سے وہ شیطان جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک جوڑے کو، زوجین کو، میاں اور بیوی کو لڑایا ہوں، میں نے ان کے اندر دنگا فساد پیدا کر دی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ نعم انت، تو نے خوب کیا، اس کو قریب کرتا ہے، گلے لگاتا ہے۔ گویا کہ اس میں یقیناً نہ حق طور پہ ہو تو ایک شیطانی منشا کار فرما ہوتا ہے، اس کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن ضرورت کے تحت۔ پھر اس کا آج جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ شرعی طریقہ کار ہے۔ جب حد یہاں تک پہنچ جائے کہ اور کوئی چارہ کار نہ رہے تو شریعت نے حق دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر بات چند بنیادی احکام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جب انسان نے طلاق دینی ہے تو وہ صرف ایک دفعہ طلاق دے۔ ہمارے ہاں یہ جو عموماً عدالتوں میں بالخصوص یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے منتھلی نوٹس بھیجنے کا، اور شاید ان 3 نوٹسوں سے قبل طلاق نامہ بھی نہیں ملتا، اور یہ جو طریقہ ہے اس سے گویا آئندہ میاں بیوی کے لیے دوبارہ رجوع کا، یعنی تجدید نکاح کا دوبارہ زندگی میں کبھی موقع نہیں رہتا، تو لہٰذا یہ طریقہ مفضول ہے، اس میں کراہت ہے۔ افضل طریقہ کیا ہے جو شریعت نے بتایا، جو قرآن نے بتایا، اس کے لیے راستے بڑے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ صرف لفظ طلاق صرف ایک دفعہ کہے، اور جب یہ لفظ کہے گا تو بحالت طہر، جب عورت ایام میں نہ ہو۔ اگر عورت ایام میں نہیں ہے یعنی بحالت طہر ہے تو اس وقت یہ طلاق دے گا۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ ایک دفعہ طلاق دے اور بحالت طہر دے اور عورت ایام میں نہ ہو۔ اور تیسری جو اس حوالے سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو گھر میں رکھا جائے، گھر سے نکالنا نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے رویے ہیں، ہماری بدسلوکی ہے، اور ہمارا یہ طریقہ کار ہے شریعت سے دوری اور اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر، کہ جو ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنا پڑ رہا ہے، دنگا فساد، جنگ و جدال۔ شریعت میں نے خوبصورت حل دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، جب آپ طلاق دیں عورتوں کو تو ان کی عدت کے آغاز میں انہیں طلاق دیں۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اور عدت کا آغاز وہ طہر سے ہوتا ہے، عدت کے آغاز میں۔ اور حدیث میں ہے ابن ماجہ وغیرہ میں عبداللہ بن عمر سے کہ بحالت طہر ہونی چاہیے۔ وَأَحْصُ الْعِدَّةِ، اس کے بعد عدت شمار کر دینی چاہیے۔ عدت کا الگ موضوع ہے انشاءاللہ بتوفیق اللہ، وہ بھی ذکر کروں گا، لیکن جو عورت مینسز والی ہے، طلاق کے بعد جب اس کو لفظ طلاق کہہ دیا جائے، نوٹس چلا جائے، تو اس کے بعد ثلاثۃ قروء، جس طرح کے اللہ سبحانہ و تعالی نے
سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 228 ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ آج طلاق ہوئی تو ایسی عورت کے لیے 3 پیریڈ، 3 حیض انتظار کرنا ہوگا۔ اب یہ جو پہلے منتھ سے لے کر، پہلے پیریڈ سے لے کر شریعت نے ایام والی عورت کے لیے عدت 3 حیض رکھی ہے۔ آج طلاق دی، ہو سکتا ہے کل اس کے مینسی شروع ہو جائیں تو وہ عورت 2 مہینے میں فارغ ہو سکتی ہے۔ ہم ہر حالت میں جو 3 مہینے 90 دن مقرر کرتے ہیں، یہ ازروع شریعت درست نہیں ہے۔ قمری 3 مہینے اس عورت کی عدت ہے کہ جس کو ایام نہیں آتے، وہ مختلف عورتیں ہیں۔ خیر، فرمایا عدت کے آغاز میں وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرتے چلے جاؤ، قمری مہینے سے یا پہلا حیض، دوسرا، تیسرا، جو ہی شروع ہوا مرد فارغ اور عورت تیسرے کے بعد آگے نکاح کرنے کی شرعی مجاز ہوگی۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے ڈرو۔ موقع طلاق کا ہے اور اس سے بے اعتدالیاں جنم لیتی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے ڈرو۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اپنے یعنی جہاں وہ رہ رہی ہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، نہ تم نکالو اور نہ طلاق کے بعد وہ عورتیں ہی خود اپنے آپ نکلیں، اللہ کے ان میں فحش والی بات، یعنی وہ الزام ان پر فاحشہ کا، بے حیائی کا، بدکاری کا ہو، اس قسم کے معاملات تو پھر گھر سے نکالنے کی اجازت ہے۔ جب یہ معاملہ نہیں ہے، عورت متہم نہیں ہے، تو پھر طلاق کے بعد جب تک عدت نہیں گزر جاتی شوہر گھر میں رکھے گا۔ اب شوہر کا عورت کو گھر سے نکالنا ازروع شریعت جرم ہوگا۔ شوہر نہیں نکالتا، عورت غصے میں اپنے گھر سے نکل جائے، اس کے لیے بھی یہ ناجائز اور حرام ہے۔ وَلَا يَخْرُجْنَ، ان کو بھی رب تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ وہ خود بھی نہ نکلیں۔ اور پھر اس دوران میں شوہر پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عدت جب تک ختم نہیں ہو جاتی وہ اس کی منقوعہ ہے، طلاق شدہ ہے لیکن اس کی بیوی ہے، جب تک کہ تیسرا حیض شروع نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک جو اس کا نان و نفقہ ہے، لباس ہے، پورے کا پورا وہ انسان عورت کا پورا کرے گا۔ تو یہ ایک مختصر شرعی طریقہ ہے عورت کو طلاق دینے کا۔ اب عدت کے اندر اس کو حق رجوع حاصل ہے۔ ایک طلاق دی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو شوہر، چونکہ طلاق دینے والا وہ ہے اور حق رجوع بھی اسے حاصل ہے، عورت مانے یا نہ مانے۔ یہ بہت سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ شوہر کہتا ہے جناب میں نے رجوع کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا جی میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، وہ مان نہیں رہی۔ بھی رجوع کے معاملے میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا جو شرعی حق ہے وہ حق خلا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ جب آپ کا جی رجوع پہ ہے، عدت کے اندر ہے، تو آپ 2 ٹوک الفاظ میں، یعنی آپ کو ندامت ہوئی ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یا کوئی بھی ریزن کہ جس کی وجہ سے آپ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، تو فوراً میسج کریں گواہان کے روبرو اور اس عورت کو مطلع کریں، یا اس کے محارم میں سے یا کسی کو بھی آپ مطلع کر دیں گے جی میں نے رجوع کیا، سوچتے نہ رہیں، یعنی مشورہ کرتے کرتے سوچتے عدت بھی جاتی ہے۔ تو جیسے حق طلاق مرد کا ہے، حق رجوع بھی اسی کا ہے۔ تو لہٰذا اگر عدت کے اندر رجوع کر لیتا تو ان کی بیویاں ہی رہیں گی، اکٹھی 3 دفعہ 3 لفظ بول کر طلاق نہیں دینی۔ اب یہ تو ہے طلاق کا مسنون طریقہ، اور اس کے مقابلے میں طلاق بدعی ہے، یعنی جب انسان عورت کو ایک ہی موقع پر اکٹھی 3 طلاقیں کہہ دے، وہ عاصی ہوگا۔ ازروع شریعت یہ ناجائز اور حرام ہے، بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ اور لفظ طلاق تو ایک دفعہ بولتا ہے، لیکن اس طہر میں کہ جب عورت ایام میں نہیں ہے، وہ اسے صحبت کر چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، شریعت کی کیسی میں سمجھتا ہوں حکمت ہے کہ اس موقع پر اجازت یا یہ حق استعمال کرنے کا شریعت نے کہا ہے
کہ جب اس کو رغبت بھی ہو، تو انسان جب قربت کر لیتا ہے بیوی سے تو کبھی وقتی طور پر اکتاہٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ شرط لگائی کہ تم نے طہر میں صحبت نہیں اس میں ہونی چاہیے. اگر اس نے صحبت کر لی ہے تو وہ گناہگار ہے، طلاق ہو جائے گی، لیکن از روئے شریعت وہ نافرمان متصور ہوگا. یا اسی طرح وہ ایام میں ہے تو ایام میں طلاق دینا گناہ ہے، ممنوع ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر کی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اگر اس دوران میں طلاق دے دیتا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس انسان کی بحالت حیض بھی دی ہوئی طلاق شمار ہوگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جب انہوں نے یعنی ایام طلاق دے دی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے رجوع کروایا، واپس بھیجا، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر یہ صراحت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے میری وہ ایک طلاق شمار کی ہے. تو یہ ہے ان کنڈیشن میں طلاق دینا طلاق بدعی ہے. اور طہر میں طلاق دی، ایام میں نہیں ہے، ایک دی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد نکال دیتا ہے، دوا ہو جو نکل جو ادھر سے، بدتمیزی کرتا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، تو پھر بھی یہ انسان گناہگار ہے. یہ نہیں نکالتا تو عورت نکل جاتی ہے تو تب وہ عورت گناہگار ہے. تو یہ مختصر، باقی اس سے متعلقہ کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ فرصت میں اللہ ہمیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا یہ خوبصورت شرعی ہدایات کو سمجھنے اور جن کو ضرورت ہو انہیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.